السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ۔ اور سیرت کے حوالے سے ہم جانیں گے مولانا محمد عابد صاحب سے، اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سنائیں گے۔ ہم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى والضحى والليل اذا سجى صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ، یہ بہت ہی پیارا محبت بھرا ایک عنوان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں جو نام رکھا وہ نام ہے احمد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے رکھا وہ ہے محمد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے، اور بھی صفات و ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہوئی ہے وہ چیز اعلیٰ بن گئی۔ ہمارا موضوع بھی ہے کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ، تو کچھ جملے ہم مل کر بولیں گے، سب مل کر بولیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ایک ایمان کو عجیب قسم کی ایک حرارت، ایک سکون، ایک مسرت، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت کا ایک عجیب تعلق انشاءاللہ محسوس ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہوئی ہے، اللہ تعالی نے اس چیز کو ایک اعلیٰ، ایک عظمت اور ایک درجہ اور ایک اس کو عزت بخشی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بات شروع کریں تو کہاں سے کریں؟ زمانے سے شروع کر لیتے ہیں، زمانے سے شروع کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے اعلیٰ۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہے تو کہاں سے ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اللہ نے مجھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس زمانے سے نبی تھا، یعنی اللہ نے مجھے اس زمانے سے نبوت کے لیے چنا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی ان کی ابھی تخلیق ہو رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وجہ کائنات ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانہ سے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا، یہ اسی زمانے سے یہ زمانہ اعلیٰ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لمحے میں پیدا ہوئے وہ لمحہ بھی کائنات کے لمحوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سیکنڈ میں پیدا ہوئے وہ سیکنڈ بھی کائنات کے سیکنڈوں میں سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس منٹ میں پیدا ہوئے وہ منٹ بھی کائنات کے منٹوں میں سب سے اعلیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھنٹے میں پیدا ہوئے وہ گھنٹہ بھی سب گھنٹوں سے اعلیٰ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ بھی سب مہینوں سے اعلیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے وہ سال بھی سب سالوں سے اعلیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صدی میں پیدا ہوئے وہ صدی بھی سب صدیوں سے اعلیٰ. یہ تو ہوئی یہاں تک زمانے کی بات. پھر آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب چلا آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چلتے 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 جناب عبداللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. یہ مبارک سلسلہ تمام سلسلوں سے اعلیٰ. کائنات میں انسان تو بہت آئے, خاندان بہت آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جو خاندان ہے یہ سب سے اعلیٰ. پھر حضور اکرم کائنات میں قومیں بہت آئیں, لیکن جس قوم اور جس قبیلے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے وہ قوم اور قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ. لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں پیدا ہوئے کائنات میں وہ ملک بھی سب سے اعلیٰ. حضور اکرم لوگ شہروں میں پیدا ہوئے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پھر ملک کے جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی سب سے اعلیٰ. پھر شہروں کے علاقوں میں لوگ پیدا ہوئے, جس علاقے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے وہ علاقہ بھی سب سے اعلیٰ. علاقوں میں لوگ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, جس گھر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھر بھی سب گھروں سے اعلیٰ. پھر جن ماؤں کے پاس لوگ پیدا ہوتے ہیں ان ماؤں میں جس ماں کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ ماں بھی سب سے اعلیٰ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں رات میں صبح میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, جس گھڑی میں جس لمحے میں جس صبح میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے وہ صبح بھی سب سے اعلیٰ. جس دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دنوں میں پیدا ہوتے ہیں, جس دن میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن بھی سب سے اعلیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح میں پیدا ہوئے وہ صبح سب سے اعلیٰ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے اب پیدائش کے بعد کا زمانہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ پیدائش کے بعد کے زمانے کو ہم لڑک پن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, پھر نبوت, پھر وفات, پھر آگے چلتے ہیں. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یار, پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت, رسالت, کتاب, طریقہ, سنت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آگے سلسلہ چلتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نصیب فرمائے کہ بس جب موت کا وقت آئے تو درود کا ذکر اور ورد ہماری زبانوں پر ہو, اور اس حالت میں موت آئے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام ہم اس حال میں پڑھ رہے ہوں, اور روز عقدت پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس حال میں ہمیں موت نصیب فرمائے, زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب کہہ دیں ماشاءاللہ. مولانا صاحب کے لیے ماشاءاللہ کمنٹ میں لازمی لکھنا. ماشاءاللہ مولانا محنت بھی کرتے ہیں, وقت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو انشاءاللہ وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا اور دوسروں کو بھی بھیجے گا ثواب کی نیت سے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.